استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب تواڈے سامنے اپنے مخصوص انداز دے نال اظہار خیال فرمیسن۔ استاد محترم حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ۔ میں ٹھیک بیٹا میں تیرا تنگ تھی میں بہ نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء
شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی۔ مبارکباد پیش کریں نا محترم جناب بھائی عبدالستار صاحب کو، جنہاں دی شادی دے ای مبارک موقع تے اللہ اور اللہ دے پاک رسول دا ذکر کیتا وینا پائے۔ یہ بہت بڑی سعادت دی بات۔ ویسے بھی مسلمان بندے کو ہر حال اچ خوشی غمی اچ دکھ سکھ اچ اپنی زندگی دے ہر طور طریقے اچ اللہ تے اللہ دے رسول کو یاد کرنا چاہیے۔ شادی نکاح اے اسا کو اللہ تے اللہ دے رسول نے تعلیم سکھائیے اور حکم کیتے کہ نکاح کیتے کرو، اور اس نکاح دی تقریب کو ولا قرآن و حدیث دی دعوت نال مزین کرنا یہ تا سونے تے سہاگے علی کار ہے۔ میں چند باتاں تمہارے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا، دین دیاں باتاں، قرآن حدیث دیاں باتاں تمہارے واسطے نمی جا ہو سی، نمی گال ہو سی، نمی محفل ہو سی، کیونکہ شادی دے موقع دے ہوتے ہیں دین دا پروگرام بہوں ہی گھاٹ رکھیا ویندے، اکثر جو مزاج اور ماحول ہوندے ہو تو آپ بہتر جان دے ہو، حالانکہ وہ سارا غیر شرعی ہے۔ اصل نکاح دی تقریب تے تو آپ بھی کئی دفعہ شریک تھے ہو سو، نکاح دے موقع تے مولوی صاحب جرا اجاب قبول کراوے، نکاح پڑھاوے، وہ خطبہ دینا رہا۔ خطبے دا معنی ہوندے واضح و نصیحت کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام ہر نکاح دے موقع تے جڑے نکاح اچ شریک ہوندے ہیں انہاں لوگاں کو خطبہ ارشاد فرماندے ہیں، واضح و نصیحت کردے ہیں، یعنی واز نصیحت تبلیغ تے دینی پروگرام دا ہونا ہے ہر نکاح دا حصہ ہے۔ خطبے اور واز و نصیحت دے بغیر تا نکاح مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ نکاح تے خطبے دا تعلق کیویں جویں بندے دی روح تے بندے دے جسم دا تعلق، جسم دے بغیر روح بیکار ہے اور روح دے بغیر جسم بیکار ہے۔ نکاح اور شادی دا موقع ہوئے تے خطبہ نہ ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل اسلام کو نکاح دے بارے سمجھایا ونجے، لوگاں کو دین دے مسائل دسائے ونجن، یہ اللہ تعالیٰ دے دین دا حکم ہے۔ جڑے ساتھی باہر تساں تشریف فرماؤ جنہیں تک آواز میری پہنچ دی پئی ہے، تساں اگر سارے ساتھی تشریف گھننا ہو تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے کہ ایسی محفل روح زمین دے اوتے لگی ہوئی ہوئے جڑی محفل اچھے اللہ تے اللہ دے رسول پاک دا پاک ذکر کیتا وینا پیا ہوئے، فرشتے ایسی محفل کو تلاش کرنن اور ایسی محفل دے شرکاء اور شریک ہون والے لوگاں دی لسٹ بنینن اور لسٹ بنا کے اللہ رب کائنات دے سامنے پیش کرنن کہ اے اللہ اے او لوگن جڑے اپنی مصروفیات اور اپنے کمکار چھوڑ کے زمین دے کو ٹکڑے تے بے کے تیرا اور تیرے پاک رسول دا ذکر بیٹھے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، فرشتے دی اللہ ڈیوٹی لیندے کہ ونجو زمین تے ایسی محفل تلاش کر کے آؤ، ایسے لوگاں دا شمار کر کے آؤ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول پاک دا ذکر کرنے بیٹھے ہوں۔ فرشتے پہلے آ کے چار چفیر چی دھار اپنے رحمت دے پرنے چ لکا گھندن محفل۔ یہ ساری بد نصیبی ہو سی کہ ایسے پیارا ماحول ہوئے جیتا رب دا دین سنایا ونجے آخر تا موت آمنی ہے، آخر تے زندگی مکھنی ہے، زندگی دی واہ واہ اور زندگی دی بھال بھال نے اسانے تورنال وفا نہیں کرنی۔ آخر ہوا مٹی ہے جڑی مٹی کے اللہ نے ساگو پیدا کی،
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. انسان جے جڑی وڈی حیثیت دا حامل بن ونجے رب نے جڑی انسان دی حقیقت بیان کی تھی. اللہ نے فرمایا اے انسان میں اللہ کریم نے تکوں اپنی مٹی کے پیدا کیتے اور مٹی وچ ولا تکوں دوبارہ نیساں اور ولا تکوں میں تریجی دفعہ مٹی وچوں کھڑا کرے. اور بے مقام تھے اللہ نے انسان دی حقیقت کو پردہ ہٹائے. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. زمیندار ٹھیک ہے ہیوے چودھری ہیوے سیٹھ ہیوے ملک ہیوے نواب ہیوے خان ہیوے تو میں رب دے درد فقیر سارے میرے درد فقیر. اے انسان دی حقیقت ہے کہ انسان رب دے درد فقیر ہے منگتا ہے پندا ہے. بندے کو اپنی اصلیت نہیں بھلاونی چاہیے اپنی حیثیت نہیں بھلاونی چاہیے اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. تساں جتنا سنجیدہ سمجھدار بندے بیٹھے ہو اے نہ دیکھو بات کرن والا کون ہے اے پروگرام کراون والا کون ہے. وقتی طور تے مختصر لحظے اندر اگر تساں دل اور دماغ کو ٹھنڈا کر کے صرف اے سمجھ کے بہو کہ ایسا رب دے دین دی محفل وچ بیٹھے ہیں ہو سکدے کل قیامت تل رب ساڈا مختصر بہنا ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا لے. کہیں دی دل آزاری مقصود نہیں صرف بھلی ہوئی جڑی میراث ہے وہ کو یاد کراون مقصود ہے. اساں جڑی شے پسے پردہ پاتی ودے ہیں اور پسے پشت پاتی ودے ہیں ان دی دوبارہ ایک دفعہ ٹیوننگ کرن مقصود ہے. فرشتے لسٹ بنا کے اللہ کریم دی بارگاہ وچ پہنچ ویندن جن دے اندر تہاڈا نام یہ میرا نام یہ جڑے جڑے اج محفل وچ بیٹھے ہیں سارے دا نام ہے لسٹ بن ویندی ہے تحریر مکمل ہوئی ہے. اللہ کریم دے فرشتے اللہ کریم دے کولو پہنچن پروردگار عالم اساں جڑے ویلے گئے ہیں تیرے بندے تیرے ذکر وچ مصروف ہیں اے انہاں دی لسٹ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دی نظر نال لسٹ کو جڑے ویلے دیکھنے اون دے اندر تیرا میرا نام ہی رب دی آنکھ دے سامنے آ ونجنے ان کو وڈی بیا کیا سعادت تھی سکتی کہ رب دی نظر کرم ہوئے اور ساڈا تہاڈا گناہگار نہ ہوئے کہ جڑی وڈی سعادت ہے. اللہ کریم آپ او نہ پڑھدا بیٹھا ہوئے ساڈا نہ رب دی پاک مقدس زبان سے آوے ان کو وڈی سعادت کیا ہو سکتی ہے. ایم این اے دی محفل ہوئے ایم پی اے دی محفل ہوئے ایس ایچ او دی محفل ہوئے آئی جی دی محفل ہوئے ڈی آئی جی دی محفل ہوئے اگر ڈی پی او دی محفل ہوئے ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے میرا ہی محفل تذکرہ خیر ہوئے تاکہ میرے علاقے آجیں کو پتہ لگے میری برادری کو پتہ لگے میرا بھی کوئی ہے میری بھی کوئی سنیان ہے میری بھی کوئی پہنچے میرا بھی کوئی تعلق ہے میرا بھی کوئی توسط ہے. اس بندے دی کیا خوش نصیبی ہو سی جندہ رب دی عدالت چ ذکر پیا ہوندے اور رب دی پاک زبان تے ذکر ہوندا. لسٹ سامنے اللہ کریم نے ڈٹھے ہے بڑی لمبی بات جڑی نبی سونے فرمائی ہے. میں مختصر تو کو تمہید عرض کرنا پیا. نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ پاک جان کے اپنے فرشتیاں کو سوالات کرے سی حالانکہ رب تا دلی دے راہ دی جان دے. اللہ ایک ایک بھید جاندہ ہے فرشتے گئے کیویں اتھا ون کے انہاں کیتا کیا ہے لسٹ بنائی کیویں انہیں تحریر کیتی کیویں انہیں رب تا ہر انہاں دا انداز اور ہر ادا جاندہ ہے. رب کے تو کوئی لکی چھپی چیز نہیں اللہ جان کے پوچھدا پے تاکہ انہیں فرشتیاں کو پتہ لگے جڑے ویلے میں بندے کو پیدا کرن لگا ہم انہیں فرشتیاں اعتراض کیتا ہا کہ بندے کو پیدا نہ کر اے زمین تے ون کے خون خرابہ کرے سی. میں اللہ کریم آج فرشتیاں دی زبان دے ذریعے اپنے بندے دی نیکی دا تذکرہ کراوان چاہنا. اللہ پوچھتی یہ دسو جڑے ویلے گئے ہو میرے بندے آہدے کیا پایا میرے بندے دی زبان تے چلدا کیا پیا میرے بندے کٹھے کیوں تھے بیٹھے ہیں آروں ویاروں جیویں بھی آئے بیٹھے ہیں انہاں دی زبان تے کیا پیا چلدا انہاں دا انداز کیا ہا مزاج کیا ہا انہاں دا عالم کیا ہا انہاں دی کیفیت کیا ہے انہاں دی حیات کیا ہے انہاں دی حیبت کیا ہے انہاں دی سچیشن کیا ہے انہاں دی پوزیشن کیا ہے. حالانکہ رب جاندہ ہے وہو عالم اللہ فرشتے دی زبان دے ذریعے کھاون چاہنا.
فرشتے جواب لیندن پروردگار عالم اساں جڑے ویلے گئے ہیں تیرے بندے اپنا کام کار چھوڑ کے بس تیرے قرآن دا تیرے سچے مصطفیٰ دے سچے فرمان دا اعلان تھے انہاں اپنی نیندر دی پرواہ نہیں کی تھی انہاں اپنی مصروفیت دی پرواہ نہیں کی تھی مسلک مذہب دے جھیڑے چ نہیں پے دماغ چ گال آئیے نہیں آئی بس تیرے پاک رسول دا تذکرہ تھینا پیا آ کے بہ گئے اساں ایو کچھ انہاں دی زبان کو سنے جتنا بیٹھے ہیں سارے تے رب دی تعریف بیٹھے کر دے یسبحونک و یحمدونک و یمجدونک و یکبرونک پروردگار عالم فرمیسی فرشتے ہوئی نے میں کو ڈٹھے تعریف تو نہیں کریں دیئے جڑا ڈٹھا ہویا ہوئے فحال رہو نہیں فرشتے جواب دے سن اللہ پاک لا واللہ لا رہو کا تیرے جلال دی قسم ہے انہاں تک کو ڈٹھا نہیں یہ صرف تیری کاریگری دیکھ کے تجھا تعریفاں کرنے بیٹھے اپنا چہرہ آئینے اور شیشے سے دیکھ کے یہ جڑی خلقت کی تھی یہ جڑی تخلیق کی تھی یہ جڑا چہرہ سونا جیاں رونکاں لائنی بغیر ستونہ دے جڑا آسمان کھڑا کی تھی وال زمین کو مضبوط کرن واسطے جڑا میخاں پہاڑیں دے طور تے ٹھوکے نہیں تو والا سورج آسمان تے سجا کے آسمان کو مزین کی تھی وات آسمان تے تارے جگمگ کریں دے کھڑیں تے رات سونی بنی کھڑیے پروردگار عالم تیرے جلال دی قسم سونا انہاں تے کو ڈٹھا نہیں صرف تیرے کرشمے تیرے نظارے تیری کاریگری تیرا کنٹرول تیرا انتظام تیری پاور دیکھ کے تیری تعریف بیٹھے کریں پروردگار عالم پوچھے فرشتے ہوئے دسو اگر میں کو دیکھ گندے وال تعریف کتنا کرنا فرشتے جواب رہنے یا اللہ جے تے کو دیکھ گندے دنیا دا کوئی کام نہ کرنا ساری زندگی تیری تعریف کرنا اچھا اے منگدے کیا بیٹھے ہیں اے منگدے کیا بیٹھے ہیں یا اللہ یسألونک الجنہ اے تیرے کے تیری جنت دا سوال بیٹھے کریں دے جنت ڈٹھی نے کوئی نہ جنت کوئی نے ڈٹھی جنت کوئی نے ڈٹھی اچھا جے دیکھیں دے والتا ساری زندگی منگ دے راندے تو روندے کیڑی شے کلو بیٹھے ہیں ڈرتے کیڑی شے کلو بیٹھے ہیں یا اللہ جہنم کے جہنم ڈٹھی نے کوئی نہ جہنم ہی کوئی نے ڈٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو لوگو تُساں جلے سن سو ول اساں دا اصل ماحول ہے اساں کریں دین سنیا ہی نہیں جڑے لوگ سنین والو پشتے نہیں ہٹے حبشے دے بلال نے سنے والو کو میہ دے کوڑے والو کو سنن کے نہیں روکیا جنہیں لوگیں سنے وقت اللہ کریم نے انہیں کوئی استعطا کی چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ہو گواہ بن ونجو یہ جری تُساں لسٹ بنا کے آئے ہو نا میں اللہ کریم نے انہیں سارے لوگیں دے گناہ معاف کر کے جہنم دی بھاتو بچا کے جنت دا وارث بنا رہے کتنی وڈی بات ہے ہی واسطے ذکر دی محفل سارے احباب این نیت نال باؤ کہ گناہگار بندے ہیں متا اللہ بخش لے متا اللہ کریم سارے تے رحمت سے کرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھے نبی پاک نے یاریں پوچھے رسول پاک دے پاک صحابہ کرام نے پوچھے اللہ دے پیغمبر اے دسواں ای المسلمین خیر یہ پانی آلے ادھے کو بلھا رہے سو بیٹھی میرا بیرا ایڈے پانی آن پلا بیٹھی کہیں نہیں کوئی اجرا لمبا چوڑا جلسہ جلے تو گزر سے سارے منگن پائے ویسے میں تھوڑی دیر پروگرام کرنے تشریف رکھو دیکھو میرے ادھرا ایک ایک بات کی طرف توجہ کرو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پوچھے اللہ دے پیغمبر دسو کیڑا بندہ ہے جڑا بہترین مسلمان ہے ویسے تے اللہ پاک نے جتنا مخلوقاں پیدا کی جن سارے مخلوقیں دے وچوں افضل مخلوق انسان ہے اجمل مخلوق انسان ہے اشرف مخلوق انسان ہے توجہ میری طرف کرو انہیں ویلیں دی پیشیں دی بالکل ضرورت نہیں انہیں کو اپنے کے رکھو تو میری گال سنو غور نال
نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پوچھے اللہ دے پیغمبر کیڑا بندہ ہے جڑا بہترین مسلمان ہے؟ ساری مخلوقات دے وچوں بہترین مخلوق اللہ پاک نے انسان کو بنائے. سنو بے انسانو، اللہ کریم نے عظمت دی دستار تواڈے سارے سر تے سجائی ہے. اللہ کریم نے فرشتے کو دستار عظمت دی نہیں پوائی، حالانکہ فرشتے دے اندر بغاوت بھی کوئی نہیں ہوندی، نافرمانی بھی کوئی نہیں ہوندی. فرشتے اللہ کریم دے فرما بردار ہیں. پروردگار عالم نے فرشتے دی تعریف قرآن پاک دے اندر فرمائے. اللہ فرمائے دے لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے انہیں دی تعریف، فرشتے دے اندر نافرمانی کوئی نہیں. اللہ نے دستار وڈے پاتے نوابی رب نے فرشتے دے سر تے نہیں رکھی، حالانکہ کہیں بغاوت نہیں کی تھی. اسرافیل کو اللہ نے حکم دیتے سور کو چاہ کے کھڑا رہے. یہ سور سین والا نہیں وے، سور سواد والا ہے. یہ چاہ کے کھڑا رہے. جڑے ویلے میں اللہ کریم دا حکم آوے سور پھوکی تے دنیا تباہ و برباد تھی ویسی. والا جڑے ویلے میں اللہ کریم دا حکم آوے سور پھوکی تے قیامت قائم تھی ویسی. و دوبارہ میں اللہ کریم نے انہیں کو کھڑا کرنے. سور دا چاونا اسرافیل دا سور کو چاہ کے کھڑا تھی ہونا یہ اللہ کریم دی عبادت ہے. ہر کہیں جہاں ڈیوٹیاں لگیا ہوئے ہیں، لیکن وطوی عظمت فرشتیں دی زیادہ نہیں، مقام فرشتیں دا زیادہ نہیں، شان فرشتیں دی زیادہ نہیں. اور لوگوں ساری کائنات یا مخلوقاں میرے رب نے بنائے نا، جڑیا تیرے میرے وہم و گمانے چکے نہیں. اسا کدیں مخلوقاں کیڑے بھی نہیں سے سکے. اللہ کریم نے کتنا کیڑے مکوڑے تے جانور تے چوپائے پیدا کی تے زمین دے ہوتے ہیں. ستے زمینہ کو سراغ کریں دے ونجو. اللہ کریم نے کتنا مخلوقاں پیدا فرمائے. سارے مخلوقیں دا رازق بھی آپ ہے تے خالق بھی آپ ہے، لیکن عظمت دی دستار اللہ کریم نے کہیں مخلوق کو نہیں پوائی. حالانکہ جن بھی اللہ پاک نے اپنی عبادت واسطے پیدا کی تھے نا، جی میں توڑے سارے واسطے نماز فرد ہے، جی میں جنہ واسطے بھی نماز فرد ہے، جی میں تینے میرے واسطے تلاوت قرآن ضروری ہے، جی میں جنہ واسطے بھی تلاوت قرآن ضروری ہے. لیکن والوی اللہ پاک دا احسان دیکھو، میرے سونے رب دی کرم نوازی دیکھو، میرے اللہ کریم دا کہ جڑا وڈا احسان ہے. اللہ نے عظمت دی دستار تے پگ جننے دے سر تے بھی نہیں رکھی. 18,000 مخلوقاں میرے رب نے پیدا فرمائیں. کہیں مخلوق کو اللہ نے وڈے پا نہیں دیتا، اللہ نے کہیں مخلوق کو نوابی نہیں عطا کی تھی، اللہ نے کہیں مخلوق کو چدراہٹ نہیں عطا کی تھی. تو جڑے ویلے انسان دیواری آئی ہیں، ابن آدم دیواری آئی ہیں، تیری میری واری آئی ہے، جڑے ویلے بندے دیواری آئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا عظمت دیاں چادراں پوائم تے اپنے انسان کو پوائم. جڑے ویلے شان و شوکت دے لباس پواون دیواری آئی ہے تو میں اللہ کریم نے انسان کو پوائے. اللہ پاک دا قرآن آدھے اللہ کریم نے سچ فرمائے. لوگوں میں قرآن بیٹھا پڑھ داں اپنی بات کران تے اپنی گال کران تے ود گلہ ود دیوائے. اللہ دا قرآن بھی نہ سنو تے دسو کریں کیا آئے ہیں، ساری زندگی دا مقصد کیا ہے. اللہ فرمائے دے والا قد کرمنا بنی آدم. اللہ فرمائے دے ابن آدم کو اسا پوری دنیا دا نواب بنائے، انسان کو اسا پوری دنیا دا سردار بنائے. ساری کائنات دیا مخلوقاں کچھاں تھی میں انسان دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکجاں. اللہ پاک نے فرمایا آ فرشتے ہو تو ساوے اعتراض کرن والے، تو ساوے نقطہ اعتراض اٹھاون والے، تو ساوے پہلے پہلے تبصرہ کرن والے. جے اے انسان زمین تے پیدا ہو گیا تو ساری
خلافت نیابت انسان کو مل ونجنی ہے آج آؤ تساں سارے آج میں بندے دے سامنے میرے بندے دے سامنے سجدہ کر کے کائنات آجیں کو مسئلہ سمجھاؤ انہیں سارے کے زیادہ عظمت تا انسان دیئے شان تا انسان دیئے اللہ پاک نے کہ جنا سونا بڑا ہے کوئی مخلوق کے جری سونی نہیں میرا پیارا دوستا اللہ نے جتنا انسان کو حسن عطا فرمائے ساری کائنات دیا مخلوقاں کچھا کر اللہ نے سکو اکھاں عطا فرمائے اللہ نے بولن واسطے زبان عطائیے اللہ نے سنن واسطے کان عطا فرمائے واہ پروردگارا اللہ نے سوچن واسطے دماغ تے بھیجا تے عقل عطا فرمائے اللہ کریم دی کے جنی وڈی کرم نوازی ہے اللہ پاک نے چلن واسطے پیر تے قدم عطا فرمائے اللہ پاک دیا کیڑا کیڑا نعمتاں گینا اللہ نے حرکت واسطے ہاتھ پیدا فرمائے اللہ کریم نے اولاد سہارے واسطے بنائی ہے اللہ کریم فرمائے دے علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من الموسرات سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا اللہ کریم نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو عزت دیتی ہم تا انسان کو دیتی ہم قدر عطا کیتی ہم تا انسان کو عطا کیتی ہم نوابی عطا کیتی ہم تا انسان کو عطا کیتی ہم اللہ پاک نے کہیں مخلوق کو پیدا کرن دیواری قسمہ نہیں چاہتے ہیں لوگوں جڑے ویلے تیرے میرے پیدا کرن دیواری آئی ہے اللہ کریم نے فرمایا میں کو تین دی قسم ہے میں کو زیتون دی قسم ہے میں کو تور سینا پہاڑ دی قسم ہے اللہ پاکا کیوں قسمہ پیا چاہے نہیں قسم چاہویں کمزور تو تا شہزور ہیں اللہ پاکا قسمہ چاہویں ہینے تو تا ڈاڈھائیں اللہ پاکا قسمہ چاہویں ادنا تے تو تے آلہ ذات ہیں اللہ فرمائے دے میں قسم چاہ کے بات پختہ پیا کریں نا میں قسم چاہ کے بات پکی پیا کریں نا اللہ کریمہ کیڑی بات پکی تے پختہ پیا کریں نہیں اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم میں کو تین دی قسم ہے میری زمین تے چلن والے آ میں کو تور سینا دی قسم ہے او میرا رزق کھاون والے آ میں کو تین دی قسم ہے میں کو زیتون دی قسم ہے کائنات دا اتنا سورج بھی سوہنا نہیں بنایا جتنا میں اللہ نے تا انسان کو حسن دا بادشاہ بنایا ساری کائنات دیا مخلوقاں کچھا کرو ایک کیڑا بندہ ہے جندے چرچے اللہ عرشاں تے پیا کریں دے ایک کیڑا انسان ہے جندہ تذکرہ خیر رب نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک چا کیتا ہے ایتا ازانہ سن دے ایک کنو سنے بے کنو گزار چھڑیں دے ایکو حلال حرام دیا جا تک تمید نہیں ہوئی اے اپنے رب دے قرآن کو کانڈ دیتی ودے اے میں خلافیں قرآن پاک کو پاک الماریاں سجایا ہویا اسے ایکو دکانداری نے ٹائم ہی نہیں دیتا اندی زمینہ اتنا زیادہ ہو گئے جو فرصت ہی نہیں مل سکی اے جڑا برادری ہے مست ہو گئے اپنے مہربان کو یاد نہیں سے کیتا اللہ پاک نے فرمایا انسانا تیری مرضی میں کو کانڈ ودانے میں تیری مرضی میں کو سنیانے باویں نہ سنیانے تیری مرضی میری قدر کریں یا نہ کریں میں اللہ اپنے جلال دی قسم چاہ کے آدھا تے کو 9 مہینے اپنے پیٹ چ رکھن والی ماں بھی اتنا پیار نہیں دے سکتی جتنا والا عرشاں والا رب پیار نہیں دے میں اللہ کریم تیرا مہربان رب ساری کائنات دے پیار کٹھے کر جتنا میں اللہ کریم نے تیرے نال پیار کی تے کائنات دا کوئی رشتہ نہیں کریں دا جتا ماں دی ممتا مک پوے اتھو میں اللہ کریم دے پیار دی ابتدا تھی دیئے اے میرا بندہ آسمان بنائے میں تیرے واسطے
میں کو کیا ضرورت ہے آسمان بناون دی آسمان تے سورج چاہمی تے تائیں نواب واسطے میں کو کیا ضرورت ہے سورج دے لیٹے لاون دی آسمان تے چاندر ٹھمکائمی میں اللہ نے تے چودھری واسطے میں کو کیا ضرورت ہے چاندر لاون دی میں اللہ نے آسمان تے تارے لا کے راتا مزین کر چھوڑن تاوی تیرے واسطے میں کو کیا ضرورت ہے تارے لاون دی اے انسانا میں پانی دے ہوتے زمین چوی چاہیے تاوی تیرے واسطے میں اللہ نے درختہ دا انتظام فرمائے تاوی تیرے واسطے میں اللہ نے دریاتے نہراتے سمندر دے پانی چلائیں تاوی تیرے واسطے میں اللہ پاک نے کائنات دا ذرہ ذرہ کائنات دا تنکا تنکا کائنات دی ایک شے میں اللہ کریم نے تیرے واسطے بنائیے چودھری صاحبہ نواب صاحبہ جام صاحبہ ملک صاحبہ لیکن تو بھول چکیں میں اللہ کریم نے تے کو صرف اپنے واسطے بنائے بھی اپنے واسطے بنائے بھی اپنے واسطے بنائے بھی جے اپنے واسطے نہ بنے دا تیرے متھے کدیں پیدا نہ کرا جے اپنے واسطے نہ بنے دا تیرے ہاتھ کدیں نہ بناوا ہاتھ تاں بنائے بھی تاکہ میرے اگوا دیندہ راویں متھا تاں بنائے بھی تاکہ تمہیں اللہ کریم دے سامنے جھکدا راویں میں اللہ پاک نے دل تیرا تاں بنائے تاکہ میں اللہ دے نعمتیں دا شکر ادا کرنا راویں میں اللہ نے زبان تاں دیتی ہے تاکہ میں اللہ دا ذکر کرنا راویں اللہ پاک نے فرمائے ساری کائنات کٹھی جا کرو انسان دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن وقت بھی انسان اپنے رب کو کانڈ دے پچھو سٹی ودے اللہ فرمائے دے رحمت بھی میری پہ مل دیئے برکت بھی میں پیاتا کرنا صحت بھی تے کو میں اللہ پیاتا کرنا تے کو اولادا بھی میں اللہ کریم نے عطا فرمائے تیرے رزق کے برکتاں بھی میں اللہ کریم عطا پیا کرنا وقت بھی میرا ذکر نہیں کرنا ایک واری میرا ذکر کرنا تیری ذمہ داری ہے میرے کلام پاک کو چاہ کے زبان سے آننا تیری ذمہ داری ہے ایک واری میرے مصطفیٰ پاک دا تذکرہ پاک کرنا تیری ذمہ داری ہے ایک واری اپنی پوشیدہ میراث کو یاد کرنا تیری ذمہ داری ہے اللہ کریم نے فرمائے ایک واری جھکنا تیری ذمہ داری ہے تیرے سارے معاملات مسائل میں اللہ کریم نے حل کر کے تیرے سارے ملکوں امن تے سلامتی دا گہوارہ بھی بنا دے ساں تو جی میں چاہدہ ویسے میں اللہ رحمت دا نزول فرمائے امام کائنات کے پوچھا گئے حضور پاک کے سوال کیتا گئے اللہ دے پیغمبر مسلمان تا سارے کلمہ تا سارے پڑی ودن کیڑا مسلمان ہے جڑا چنگا مسلمان ہوئے ذرا سارے غور نال سنو دین دیاں باتیں قسمت دے نال تبلیغی پروگرام سجایا گئے بڑے خوش نصیب ہو ایو جیاں ٹائم ہے این ٹائم ہے کئی لوگ ایو جیوی ہونن جڑے پانی دی جات شراباں استعمال کریں دے بیٹھے ہو سن کئی ایو جیوی بدبخت ہو سن جڑے چوری ڈکیٹی دے پلان ودے بنے دے ہو سن کئی ایو جیوی بدبخت وین جڑے لوگاں دے استعمال کھلوار ودے کریں دے ہو سن جیویں آئے ہو جیوی بن کے آئے ہو اللہ نے تو کو چون کی دے اپنے قرآن سنن واسطے اے دنیا دا بھی اصول ہے او تک کوئی بندہ کہیں دے درد نہیں ویندا جے تک کہیں دا رسولہ نہ ہوئے انہیں سمجھو اللہ کریم نے ساکھوں اپنے درد آوان دیتے اپنا دین سناوان دیتے سی ذرا سنو چند باتاں تے میں دعا چاہ کراں نبی پاک کے پوچھا گئے نبی کریم علیہ السلام اللہ دے رسول پاک دسوا کیڑا مسلمان ہے جڑا بہترین مسلمان کلمہ سارے پڑھے ہنتا سارے مسلمان کلمہ پڑھن دے بعد چوریاں بھی کریں دن تا دعوائے کریں دن اسا مسلمان ہیں شراباں پی کے وطوی دعوائیں نے اسا مسلمان ہیں نمازاں کرائیں نے پڑھیاں وطوی دعوائیں نے اسا مسلمان ہیں ماں باپ دی نافرمانی کریں دن وطوی آدن اسا مسلمان ہیں نبی پاک نے پوچھا گئے کیڑے مسلمان ہیں جڑے چنگے مسلمان ہیں ایو المسلمین خیر بہترین مسلمان کیڑے ہیں کہیں دے متھے تے تک کوئی نہیں لکھیا کڑا
نبی سونے نشانی دسی ہے میں ہوا دسینا چنگا کیڑا ہے بہترین مسلمان کیڑا ہے سارے سمجھ کے ونجوتے کسوٹی میں پیا دسینا گربان اپڑی جاتی چپوائے سنجیدگی نال ذرا سنو میرے مدنی کریم دا فرمان ہے آپ کو کوئی بات نہ کرے اللہ دے پیغمبر اے دسو بہترین مسلمان کیڑا ہے نبی پاک نے فرمائے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ فرمایا میری امت دا بہترین مسلمان ہوئے جن دی زبان دی شرارت کے دوجے مسلمان دی عزت بچ پوے جیڑا بندہ اپنے زبانے تے پابندی لاوے زبانے نال گالی گلوچ نہ لیندہ ہوئے زبانے نال بے مسلمان دی کنڈ پیچھو خیبت نہ کرے نہ ہوئے جیڑے بندے دی زبان تے گلہ تے شکوہ نہ ہوئے جیڑے بندے دی زبان صاف ستری ہوئے جیڑے بندے دے منہ چیسی زبان ہے جیڑی کہیں کو تکلیف نہ دے ایک کلمہ پڑھ چکے تئیں دے نال دا مسلمان دنیا کائنات جکوئے اپنے زبانہ تے غور کرو روز اسا اپنی زبان نشتر دی طرح چلے ہیں دنیا کائنات والے ہوں بندوق تے تلوار تے تیر تے کلاشن دا دیتا ہویا زخم جلدی ختم ہوئے نہ راندے لیکن زبان دا دیتا ہویا زخم جلدی کہنوے مقدہ ہوندہ وڈے وڈے سامری لوگاں دیاں دھانا نکلویں جنہ بندہ زبان چلاوے میرے مدنی کریم نبی پاک مکہ مدینے دی سرکار اپنے ہتھے تے اپنے بال کو چاہتا ہویا انہیں جہدہ نا ابراہیم پتر ابراہیم دی روح پرواز کر گئی میرے سونے دے اکھاں دے سامنے میرے سونے مدنی کریم دا بیٹا وفات پا گئے میرے نبی کریم دے دل دے کیا گزری ہو سی آپ میں بیٹھن تے اممہ بھی کوئی نہیں جڑی میرے نبی پاک دا حوصلہ ودھاویا میرے نبی پاک دا ابا جی بھی کوئی نہیں جڑا میرے نبی پاک کو تسلی دے ویا اللہ دے پیغمبری میں کلے بیٹھے ہوئے بیٹا وفات پا گئے اچانک میرے سونے نبی پاک دی نظر پہ گئی ہے اللہ دے پیغمبر دی سکی چاچی ہیں ابو لہب دی گھر والی ہے جہندہ نا ام جمیل اروائے انہیں آئیے تے آ کر کے میرے نبی کریم دے نیڑے کھڑ گئی ہے اللہ دے پیغمبر خوش ہو گئے چلو اممہ نہیں چاچی اممہ جی دی جاتے آ گئی ہے چاچی میں کو آ کے حوصلہ ودھے سی میرا چاچی آ کے میں کو تسلی دے سی لیکن چاچی آ کے نشتر چلائے چاچی آ کے زبان چلائی ہے چاچی آ کے زبان دا جملہ علائے آکھن لگی عبداللہ دا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دے بعد تیرا نام و نشان مٹ گئے آج دے بعد تیرا نام ختم ہو گئے ہمیشہ باپ دا نام زندہ ران دے بیٹے دے نام دے ہوتے ہیں جنہیں ویلے تیرا بیٹا نہیں ریا تیرا نام کی میرا سی اللہ دے پیغمبر رومان لگ گئے میرے نبی پاک دے اکھاں میں جو آنسو آ گئے چاچی دی زبان میں جو نکھتا ہویا جملہ اینجا نشتر بن کے نکھتے اللہ دے پیغمبر حالانکہ صبر دا پہاڑن میرے نبی کریم لوگاں دے تانے برداشت کریں دے لوگاں دیاں بارہ برداشت کریں دے گئے لوگاں نے آ کر کے گردنیں کپڑیں دے واٹ دیتن میرے پاک مصطفیٰ نے برداشت کیتن لوگاں نے آ کے مکے بھی چوکھڑ چھوڑے میرے پاک پیغمبر نے برداشت کیتے لوگاں دیاں ساریاں دیتے ہویا تکلیفاں برداشت کریں دے رہ گئے چاچی زبان چلائی میں دیئے لوگوں زبان دے جملے دا خیال کیتا کرو لوگیں دی ساری زندگی دی بنیاد توری زبان دا جملہ ہے لوگیں دی زندگی دی عمارت دا ایرہ توری زبان دا جملہ ہے انجھے طریقے نال بولیا کرو جڑے طریقے نال کہیں کو تکلیف نہ تھی وے اے نہ ہوئے کہیں دی چھوٹی قادت تبصرہ پہ کرو کہیں دے کالے کلر تے تبصرہ پہ کرو کہیں دی غربت دا مزاق پہ اڑاؤ انہیں زبان نال متا اپنے پیو کو ساری رات روا کے سواؤ خیال کیتا کرو زبانہ دا قبلہ درست کر گنو زبانہ کو ٹھیک کر گنو آپ ساکوں اللہ کریم نے بہترین بڑھانے ہونے اساں
زبانہ ایویں چلے نے جویں تیر پیا چلدا ہوے زبانہ ایویں چلے نے جویں تلوار پہ چل دی ہوے زبانہ ایویں چلے نے جویں دریا دا پانی پیا چلدا ہوے میرے نبی پاک نے چاچی دی زبان سنی ہے میرے نبی کریم دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے نا پروردگار عالم نے فرمایا میرا پیارا جبریل جی رب جلیل وانج میرا پیغمبر آمنہ دا لال زمین تے روے اولاد رون دیئے پیو ماں تسلی دیویں دے پیو ماں رومن اولاد تسلی دیویں دیئے شاگرد روے استاد تسلی دیویں دے استاد روے شاگرد تسلی دیویں دن جے خامند روے بیوی تسلی دیویں دیئے جے بیوی روے خامند تسلی دیویں دے لوگو توڑا سادہ پیغمبر اتنی عظمت والا پیغمبر ہے جدہ بھی زمین تے رومن ہاں رب عرش تو تسلی نازل کرے اچھی آگ سبحان اللہ جڑے جڑے مسلمان بیٹھے ہو زور داخو سبحان اللہ جدہ بھی امام کائنات دے اکھاں وچوں آنسو آویں تسلی کون دیویں آئی بولو سارے بولو یار اللہ کریم دیویں آئی میرے مدنی کریم بیٹھے ہوئے رونے کیوں ہیں جڑے جملے میں دسن چاہنا رونے کیوں ہیں چاچی دے تانے روا دیتے رونے کیوں ہیں چاچی دی زبان نے روا دیتے میرے نبی کریم علیہ السلام میں روندے بیٹھن تھے اللہ کریم نے فرمائے رب دا قرآن آئے جبریل چاہ کے آئے اللہ فرمائے دے انہا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر اے میرا پیغمبر آجے پوتر ولا کی دے سے توجہ جے پوتر ولا کی دے سے جے پوتر تے وفات چاہتی سے جے تیرے پوتر دی روح پرواد کر گئی ہے اے میرا پیغمبر چاچی دے جملے سن کے گھبرانا تیری چاچی آدھی ہے تیرا نام و نشان مٹ گئے اساڑے اسے یقین کر اسا رب تیرے کو اعلان پہ کرنے انہا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر اے میرا پیغمبر پوتر دے بدلے وچ اساں تو کو حوض کوثر عطا کیتے سے پوتر دے بدلے وچ اساں تو کو خیر کثیر عطا کیتے سے پوتر دے بدلے وچ آتینا کل کوثر تو کو اخلاق دا مجسمہ بنائے سے آتینا کل کوثر تو کو حسن دا بادشاہ بنائے سے آتینا کل کوثر تو کو ساری کائنات دا امام بنائے سے آتینا کل کوثر تو نے پاک وجود کو رحمت والا بنائے سے آتینا کل کوثر اے میرا پیغمبر تو کو برکت والا بنائے سے اے میرا پیغمبر گھبرانو میں رب دا توارے نال وعدہ ہے توارے دشمن دا نام مٹوے سی توارا نام کل بھی زندہ آج بھی زندہ ہے قیامت دی صبح تک زندہ راسی جے تک خدا دی خدائی دا نظام رہنے او تک تائیں مصطفیٰ دی مصطفیٰ دا نظام رہنے زبان دا خیال کرنا چاہی دے بولو کیڑی شہدہ ایڈے دیکھو ذرا ایڈے دیکھو مارکا میں کوئی دور دراز دا سفر کوئی نہیں کیتا تو رہے اپنے وسیب دا مولویاں میں کو پتہ ہے سارے وسیب اچ کیا پیا تھی تُسا میری گال دو توجہ نہ ہی کرو میں کو یقین ہے اللہ نے اجر نے وڑے میں تے انشاءاللہ اجر اپنا کمینا بیٹھا جے تُسا توجہ چا کی تھی اللہ تو کوئی محروم نہ کرے سی پوچھا گئے کیڑا مسلمان ہے جیڑا بہترین ہے فرمایا جیڑا زبان دا چنگا ہے جیڑا بولو یار زبان دا چنگا ہے خیال کرو ذرا غور کرو ذرا سجے کھبے دیکھو جتنا ساجاں رشتہ داریاں ترٹیاں پن زبانیں دی وجہ تو نہیں ترٹیاں پن جتنا جھیڑے جھگڑے تھیندے پنے زبانیں دی وجہ تو نہیں پہ تھیندے جتنا قتل و غارت پہ تھیندی ہے زبان نال نہیں پہ تھیندی
معاملہ زبان دی تھوڑی جی حرکت کے شروع تھی دے جلے انتہا تھی دیئے نہ اوڈو کوئی بچہ ہوں دے نہ اوڈو سارے لوگ موت دا شکار ہو چکے ہوندن صرف زبان دے ایک دفعہ ہلن تے چلن بندہ زبان کو صحیح رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ دسائے اصول دسائے ضابطہ دسائے قانون دسائے لوگوں جے سمجھدار بیٹھے ہو میرے جملے دی طرف توجہ کرو فرمایا میری امت دا وہ بندہ بہترین مسلمان ہے جہاں زبان چنگی ہے جہاں زبان چنگی ہے ساڑی تواری زبان دا حال گئے معاشرہ تباہ و برباد تھی اللہ تھے چھوٹیں کو وڈے دے سامنے زبان علامن دا ڈا نہیں اندہ شگرد کو اپنے استاد دے سامنے زبان علامن دا ڈا نہیں اندہ جڑا بھی علایا کرو چنگا علایا کرو خیر علایا کرو معاملات سارے ٹھیک تھی ویسے سارے جنہ بھی سنا حجاج بن یوسف دا زمانہ ہے جمعہ دا خطبہ کھڑا دیں دے حجاج مدینہ دا گورنر گال کو سمجھی ہی بھی پتے دی جوان ایک محفلی چو اٹھی کے علاوہ پہ حجاج بن یوسف کو آکھیس یعنی اپنے ملک دے گورنر کو آکھیس اپنی ریاست دے گورنر کو بس کر جمعہ دا ٹائم زیادہ تھی گئے ان بس کر خطبے دی حجاج اپنی توہین سمجھیے اون پکڑ کے قیدت بھجوا دیتے نال اعلان کر دیتے سی کو پھانسی دیتی ویسی عدالت دی توہین کی تھی حکومت دی توہین کی تھی تے جڑے ویلے سویرے پھانسی دا اعلان کیتے سی وہ جڑا بندہ علاوہ اللہ اون دے بھیرا اون دے رشتہ دار ابا باقی لوگ انہیں آکے حجاج سارا جڑا جوان ہے نا ادھر عقلوں پاگل ہے اے پاگل ہے پاگل پانے چگال کر گئے لہذا تسائیں کو معاف کر دے ہو حجاج میں یوسف آکھنے لگے جے سویرے سویرے ایکو مجلے پھانسی دے پھندے تے چڑھے ساں ایکو لو پوچھ ساں بھریے مجمع جہی آکھیا میں پاگل ہوں میں ایکو رہا کر دے ساں کچھ ناک ساں اچھا انہیں کے ساتھ کو ملاقات دا وقت رہو ملاقات دا وقت مل گئے اے اپنے جوان کو ساری رات ترلا کر کے آدھے رہ گئے جان بچ پوسا بال یتیم تھیون کے بچ پوسنی زال بیوہ تھیون کے بچ پوسا ہوئے کملا ہکو لفظ تے علامنے جو میں پاگل ہاں جان بچ پوسا جان ساری رات منت کرنے رہ گئے ساری رات ترلا کرنے رہ گئے جواب جوانیوں کو جا کے میں اپنے رب دی ناشکری کیوں کرا اللہ نے عقل دیتے میں کوڑ مار کے آنکھاں پاگلا اللہ نے میں کو زبان دیتی ہے میں زبان گندی کرا موت کو لو بچن دی خاطر میں اپنے آپ کو پاگل بناواں یا تو میں کو لکھ رہے ہو جو تم ایک گال کر بچوے سیندوال مرسیں سر روکا ہے نا موت کے میں کو تساں بچا سکتے ہو اڈو پھٹے کے لہاں حجاج میں کو تلے لہاوے تو وال موت آوے تو وال کیا کرے سو میں اپنی زبان گندی نہیں کریں دا میں جھوٹ نہیں بولیں دا میں رب دی ناشکری نہیں کریں دا سویر دا وقت ہے حجاج ہی میں پوچھن لگے تیرے لوگ تیرے رشتہ دار آدن تو پاگل ہیں دسا تو پاگل ہیں وہاں کہ نہیں حجاج میں کو اللہ نے عقل لیتے تو میں جھوٹ کیوں بولا زبان اپنی گندی کیوں کراں موت دے نہیں دے چا پھٹے لے نہیں لا چا میرے کنے زبان گندی تھی دی بولو زبانہ ٹھیک کرو وستی آپے ٹھیک ہے زبانہ ٹھیک کرو سارا معاملہ ٹھیک ہے حجاج ہی میں جڑے ویلے جملے سنین موت دے پھٹے دے کھڑ کے بندہ وقت بھی اپنی زبان گندی نہیں پیا کریں دا حجاج دے دل لج خیال آئے ایسے بندے ملک تے ریاست جمرن دے دے کانی ہوں دے انجھے بندے کو موت نہیں دیونی چاہی دی اجازت چاہیتی اس حکم چاہیتے سی کو پھٹے کے تلے لاؤ تے کچھ نہ پیا کھوئے سے اللہ کریم نے حجاج دے دلے چے گال پیدا کر دیتی ہے مسبب الاسباب تو میرا اللہ کریم ہے موت دے پھٹے تے کھڑ کے بھی جوان اپنی زبان گندی نہیں کریں دا آج تیرا غزی خان دی یا جم پر دی عدالت ہوئے اسا مسلمان قرآن پاک سرت چاہ کے آدھے کھڑے ہونے میں جج صحبہ ای قرآن دی قسم سر بال نے چوری نہیں کی تھی اسا جھوٹیاں قسمات ود قرآن چاہ کے جھوٹے معاملات سادہ زبانہ نال مندے گالیں دے سوا کچھ نہیں نکل دا زبانہ نال کی بدے علاوہ کچھ نہیں نکل دا اللہ پاک نے قرآن پاک جک مسئلہ سمجھائے اللہ کریم نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. او ایماندارو اللہ کے ڈرو، جڈائیں گال کیتی کرو صاف سونی سدھی ستھری گال. نکاح دے موقع تے اے آیت کریمہ نبی پاک خطبے چ پڑھ دے ہیں. اکثر وہ ایتا پڑھ دے ہیں جنہیں ایتے دا ترجمہ ہے بندا ایماندارو اللہ کے ڈر ونجو، اے ایماندارو اللہ کے ڈر ونجو، اے ایماندارو اللہ کے ڈر ونجو. اے اساڈے اج خوشی دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے. دو پیغام دیتے نہیں، اللہ دے ذکر دی محفل ضرور گئے کرو. دوجا پیغام ہے کہ اپنے زبانیں کو ٹھیک کر گنو، زبانہ ہی میں بناؤ جنہیں آمنہ دے لال دی زبان ہے. آکھو سبحان اللہ. جنہیں میرے نبی پاک دی زبان ہے، رسول پاک دی جنہیں زبان ہے. نبی کریم علیہ السلام دی زبان بڑی سونی زبان ہے. اساں تا زبان آئی میں چلے نے جویں کیجئے ساں قیامت علی اللہ دے سامنے حاضر ہی نہ تھیونا ہوئے. جے دھی بھین کوئی حق گھنن آئی ہے تا زبان نال ایسا بکواساں ایسا زبان دراجیاں کر چھوڑین سے جو ساری زندگی وہ بیچاری رومن بند نہیں کریں دی. خیال کر کے بندہ آلاوے. سیانے آدھیان پہلے بولو، پہلے تولو پھر بولو. پہلے بندہ تولے سوچے جو میں بولیں دا کیا پیا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ فرمائے دے جدائیں توالے منہ وچوں کوئی جملہ نکل دے فرشتے کو نوٹ کر گندن. اور آپ نے فرمایا من حافظ لسانہ ساتر اللہ عورتہ. جیڑا بندہ اپنی زبان دا خیال چا کرے اللہ ہوں دے عیبیں گناہ میں تے رحمت دا پردہ پا چھوڑے دے. اور نبی پاک نے فرمایا جڑا زبان دی ضمانت دے وے میں اس ضمانت نے نا جو اللہ کو جنت ضرور دے سی. اور نبی پاک نے فرمایا یہ زبان ہے جڑی بندے کو جنت نے دیئے، یہ زبان ہے جڑی بندے کو جہنم نے دیئے. نبی پاک کو پوچھا گئے بہترین مسلمان کونن؟ آپ نے فرمایا جن دی زبان چنگی ہے وہ بہترین ہے. تے نمبر 2 جڑا ہتھیں تے کنٹرول کی تھی راوے وہ مسلمان بھی چنگا مسلمان ہے. اپنے ہتھے تے کنٹرول. اساں دیکھو سارے ہاتھ کتنا حرکتاں کریں نا. چوری ہتھے نال، ڈکیٹی ہتھے نال، کہیں کو مار کٹنے ہتھے نال. میں کوئی میں ایک پروگرام تے بزرگ ملے بیچارہ باہم بھنی ودا وہاں کے مولوی صاحب کوئی نوجوانے دے بارے بیان کرو. اے میری باہم میرے اپنے پتریں بھن سٹی ہے. لوگاں چاہیا نہیں رہا نہیں سوچیں دے ہاتھ چاون کے پہلے بھی ہاتھ کہیں دی خاطر چیندے پہ ہیں. ظالم لوگاں نے ہاتھ اپنی اماں بڑھڑی تے چاہتے، ہاتھ اپنے ابے تے چاہتے نے، استاد تے چاہتے نے، ہاتھ نال اپنی دھی بھیڑ کو کٹ کے تکلیفاں نیچے نے. وہ چندہ ہاتھ چنگا نہیں وہ چنگا مسلمان نوے، جندی زبان چنگی نہیں وہ مسلمان چنگا نوے. کوئی بندہ توڑے کے سویرے پوچھے بھائی اب دستار دی شادی دے موقع تھے مولی صاحب آکے کیا پیغام دے گئے. اسا فتنے آلے نہیں، لڑاون جھگڑاون آلے نہیں، کہیں دی دل ازاری مقصود نہیں. یہ نہیں جو سٹے سجا کے کہیں کو کافر دے کہیں کو یہودی دے کہیں کو عیسائی بنا کے ونجو. اللہ دی قسم ہے آج ضرورت ہے لوگاں کو جوڑن دی، معاشرے دی اصلاح کر چاہی دی وے. ہکو میڈا میسیج تے پیغام پلے پاؤ، زبانہ ٹھیک کرو تے ہاتھ تے قابو کرو. اللہ پاک سچا تے سچا مسلمان بنا دے. ساری گال ختم ہے. اساں اپنے ہتھیں تے کنٹرول نہیں کیتا معاشرہ رول گئے. اساں اپنے زبانیں تے کنٹرول نہیں کیتا. اوقاڑے دا واقعہ ہے، رمضان دا مہینہ ہے. بال اپنے اممہ کو وعدہ رہ گیا جو میں روزہ نہیں رکھیا میں کو روٹی پکا دے. وہاں کے پترہ میں نہیں پکانے دی، روزے نال اچھا نہیں لگدا. ان دی نیت ہے میں آج نہ پکا دے ساں ہو سکدے روزے دا خیال کرے. دیگری دے بعد دا ٹائم افطاری دی تیاری اچ اماں لگی ہوئی ہے. تنور اچ بالی سی ایویں تنور نے نال کھڑی ہے تے پتر نے آ کے اپنی اماں کو دھکا دیتے اماں تنور اچ ون پئی ہے. اے تڑے میرے معاشرے دیاں بگاڑیاں اے تباہیاں بربادیاں کون ٹھیک کرے سی. شادیاں دے موقع تے جا ساڈے ماں کنجر، جنازے دے موقع تے ساڈے کے ٹائم کائیں نہیں. دسوئے دین اساں کڈا سننے، جمعے دی نماز دے ٹائم اساں صرف فرض منج پڑھتے ہیں.
عید نصیب کرے نہیں تھے ایمان نال دس قرآن کداں سن سوں دین کداں سن سوں مرن طریقے چومن دے طریقے سمن باہن دے طریقے کداں سکھنن آؤ جدا خوشی غمی دا موقع ہوئے جدا اپنے پوتر تے اپنی بیٹی دا نکاح کرن لگو علماء سجدے کرو تاکہ تو کو قرآن دے دین سناون تے اللہ دی رحمت دی برکھاں وسے تے اللہ ٹینشن دے پریشانیاں دور کرے اللہ فتنے ختم کرے موقع تے پولیس آ گئی ہے سارے لوگ آ گئے اماں کو تنوری چوکٹ جنے کیا بچہ اسی بڑھڑی بیچاری دا ڈی ایس پی موقع تے پہنچ کے آدھے اماں ساری وستی آلے آدھے کھڑن تیرے پوتر تے کو دھکا دیتے تیرے پوتر تے کو دھکا دیتے تیرے بیٹے تے کو دھکا دیتے تیری زبانی چو بیان سننا چاہنے ہیں والا لکھ دیں آنکھ جواب دے سارا علاقہ ساری میڈیا ہی کھڑی ہے تے کو کائیں دھکا دیتے اماں دے اکھا میں جو آنسوں پہ نکل دیں آکھن لگی ہے ڈی ایس پی صاحبہ میں کو میرے پوتر نے دھکا نہیں دیتا میں آپ ہیں تنور اٹھائے پہ ہیں ایکوں آدھنی ماں آج اسا ہاتھ چاہتے ہی ماں تیں کیویں اماں ناوے اسا آج ہاتھ چاہتے ایسی اماں تیں سیال تے سردی دی رات اماں نے سینے دے اوتے چاہتا ہوئے ہے اسا سینے تے پیشاب کر دیتے بچپنا ہا بلکہ ذہن ہا اماں نے وقت وہ ٹھڈا پانی پیشاب برداشت کر کے سجے پاسے سمائے اسا سجے پاسے پیشاب کیتے سے اماں نے چاہ کے کھبے پاسے سمائے اسا کھبے پاسے پیشاب کیتے ساری رات تیرے میرے ٹھڈے پیشاب تے اماں ستی رہ گئی ہے ساکو فکر ہی نہیں تھی کریں پرواہ ہی نہیں تھی لوگو یو آخری پیغامی وے اپنے زبانے دا خیال کرو تے اپنے ہتھیں دا خیال کرو وستی دا خیال اپنے آپ اللہ کریم دے ذمے جیڑا بندہ ہتھیں تے زبانے دا خیال کرے ان دے گھر دا خیال اللہ کریم دے ذمے جیڑا بندہ ہتھیں زبانے دا خیال کرے ان دی گاڑی تے ان دے مال دا خیال اللہ کریم دے ذمے اے نہ ہوئے کیا مطلنی منظریو جیاں بڑیاں کھڑا ہوئے نبی کریم نے فرمائے بندہ زکاة چاہ کے بھی آیا کھڑے روزہ چاہ کے بھی آیا کھڑے حج چاہ کے بھی آیا کھڑے حاجی صاحبے نمازی صاحبے نیک آدمی بن کے آیا کھڑے لیکن اللہ کریم دے سامنے رشتہ دار آئے کھڑن دوست آئے کھڑن اپنے آئے کھڑن پرائے آئے کھڑن یا اللہ ہی حاجی کے پوچھاں سا کو ماریا کیوں اس ساری زمین تے ناجائز قبضہ کیوں کیتا سا نل جھیڑا کیوں لایا اس اللہ فرمیسی فرشتے ہوئے جڑے مدائی انہ مدائی انہ دی لین بناؤ تے اے جڑے ملزے میں انجا نمازاں چاہ کے اکڑے ہو روزے چاہ کے اکڑے ہو نمازاں پڑھ کے ایک یا کھڑے چاہتی بے ویندن روزے رکھ کے اے یا کھڑے چاہتی بے ویندن حضرات ساکو تو کو فکر کرنی چاہی دیئے میں سمجھنا ہے بہو وڈی گال ہے شادی دے موقع دے ہوتے دین دا پروگرام رکھنا تے آج دے پروگرام دا یہ میسیجی وے اگر چاہندے ہو تو گھر وچ اللہ کریم دی برکت تے رحمت تے اتفاق آوے تے اپنی زبان تے کنٹرول کرو اپنے ہتھیں تے کنٹرول کرو اور اللہ دے ذکر دی محفل دی بیٹھے کرو اللہ کریم دی توحید کو سمجھو اللہ ساڑے ہوتے کتنا احسان کیتن تے اساں اللہ نال کیا ودے کرنے ہیں رب نے ساکو ساڑا پیغمبر دیتے جڑا ساری کائنات دا سردار ہے سارے سونے دے نال دا سونا کوئی نہیں سارے مصطفیٰ دے سیان اپنے نال دا کہیں دا سناپ نہیں اللہ نے سونا بھی بنائے سیانہ بھی بنائے آلہ بھی بنائے اجمل بھی بنائے اکمل بھی بنائے ارحم بھی بنائے اللہ فرمے دے عبادت صرف میری کرو اطاعت اور اتباع صرف میرے مصطفیٰ دی کرو ہاتھ زبان تے پابندی چا کرو میں اللہ تورے گھریں کو جنت دا باغ بنا دے سا بھائی عبدالستار بھائی عبدالغفار انہاں دے رفقا دوست احباب نے بڑی محنت کی تیئے تساں آئیو چل کے حوصلہ افزائی کی تیوے اللہ ہی وستی تے خصوصی رحمت دا نزول کرے اللہ انہاں دی شادی مبارک کرے اللہ کریم انہاں دے گھر وچ مال وچ رزق وچ برکت پاوے علماء تشریف گھنن بھائی محمد خالد صاحب اور قاری محمد آسم میر صاحب و دیگر احباب جتنا بھی تشریف گھنائیو اللہ سارے دا بہن قبول فرماوے جو سنے سے اللہ قبول کرے اللہ سارے بھائی دی شادی کو مبارک کرے اور شادی دین دا حصہ ہے دین دے مطابق کرنی چاہی دیئے تاکہ اللہ برکتاں پاوے اللہ کو دعا العمل دی توفیق بخشے سارے دعا کرو دل نال اللہ بیماریں کو شفا دے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت القوي ونحن الضعفاء یا اللہ سارے بھائی عبدالستار دی شادی کو برکت والی شادی بنا یا اللہ تمام مسلمانیں دے گھر رچ مال چرس کے برکتاں عطا فرما یا اللہ این وسطی دے خصوصی رحمت فرما یا اللہ کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما یا اللہ قرضداریں کو قرض تو نجات عطا فرما یا اللہ پریشان حالوں گئیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ اتفاق اتحاد دی دولت نصیب فرما یا اللہ سارے جیاں گناہگار کوئی نہیں تیرے جیاں بخشنار کوئی نہیں سارے گناہ معاف فرما یا اللہ جڑے تیرے بندے بے نماز ہیں انہاں کو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا یا اللہ سکو قرآن دی زیارت تلاوت نصیب فرما یا اللہ قیامت تے سورج دی تپش کے بچا قیامت لڑی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما یا اللہ اپنے پیغمبر مصطفیٰ پاک دے تو حوض کوثر دا شربت نصیب فرما یا اللہ سارے تے رحم فرما یا اللہ صراط مستقیم دی پہچان نصیب فرما یا اللہ ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہدایت نصیب فرما یا اللہ مرد ٹیم کلمے دی دولت نصیب فرما یا اللہ توحید دی پہچان تا سمجھ نصیب فرما یا اللہ اپنے پیغمبر دی سنت دا پیار نصیب فرما یا اللہ بھائی عبدالستار بھائی عبدالغفار باقی دوستان تیرے دین دی بزم سجائیے یا اللہ انہ دے گھر جنت دے اندر سجا یا اللہ اے بزم تے چھوٹی جی کوشش اپنی بارگاہ قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ اللہ تو کو عزت برکت دے السلام علیکم